کالے جادو کا علاج۔ لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ قاری صاحب کالے جادو کا علاج بتائیں، کیا علاج ہے؟ دیکھیں، جادو کالا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں، اور جادو اصل میں لفظ جادو ہی ہے۔ اس کے ایکسٹرا جو نام رکھے ہوئے ہیں وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے سفلی کہہ دیا، کسی نے کیا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کیٹیگریز کو دیکھ کے کہہ دیا ہو، مطلب یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے، یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ بہرحال یہ کوئی بحث قابل ذکر نہیں ہے۔ یہاں پر جو سمجھنے کی یا جو علاج کے لیے ہمارا سوال ہے اور اس کے حل کے حوالے سے میں کچھ چیزیں ذکر کروں گا۔ جادو کوئی بھی ہے، چند ایک چیزیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اگر جادو کا مسئلہ آپ کو بنتا ہے یا جادو کے معاملات بنتے ہیں تو اس کے لیے بہترین حل اور علاج میں حفاظتی پڑھائی سب سے پہلے نمبر پہ ہے۔ سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آخری 3 کل ہیں، یہ صبح و شام سونے سے پہلے آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ 2 چیزیں اور ایڈ کر لیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 81 کا حصہ ہے ان اللہ سیبطل۔ اب بہت بڑا کوئی جادو ہے، بہت بڑا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا جادوگروں کی کتاب میں اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جادوگروں کی نظر میں اسی کو وہ کالا جادو کہتے ہیں، اس کا یہ تو تالا لگ گیا اور اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، بندہ مر جائے گا، یہ وہ۔ اب جب ہم اس کنڈیشن میں پہنچے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے۔ اور وہ کس طریقے سے؟ ہم نے جب کوئی بھی شر کا جب مقابلہ ہوتا ہے نا کہیں بھی خیر کے ساتھ، تو جو خیر والا بندہ ہوتا ہے، جو اللہ سے مدد مانگنے والا بندہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی خود نہیں کہتا میں یہ کر دوں گا، وہ ہمیشہ سے کہتا ہے کہ میرا اللہ یہ کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا، انہوں نے بھی یہی کہا ان اللہ سیبطل، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ تو ہم نے بھی سمپل یہی کہنا ہے اور کہتے رہنا ہے۔ آپ 300 مرتبہ یہ الفاظ دہرائیں، ان اللہ سیبطل، ان اللہ سیبطل، ان اللہ سیبطل۔ جب ہم یہ پڑھیں گے، ہم یہ کریں گے، یہ ضرب لگائیں گے ہم جادو پر کہ بے شک میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ اور ساتھ میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ساتھ میں سورہ فلق ناس پڑھ کے اس کی گرے کھول رہے ہیں۔ تو بھائی جادو کے، کالے جادو کے یا کسی بھی جادو کے علاج کے لیے یہ بڑا اہم عمل ہے۔ اس کے ساتھ آپ ملا لیں سورہ یونس کی آیت نمبر 85 86 85 اور 86، اس کو بھی 100 مرتبہ ملا لیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک ایسا انسان اللہ کے سامنے اپنی رضا کو، اپنی پکار کو رکھتا ہے کہ وہ جادوگر بھی اس کے سامنے ہوں تو وہ بھاگ جائیں۔ اللہ توکلنا، کیا کہتا ہے؟ اللہ تجھ پر توکل کر کے نکلیں۔ اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہ ان ظالموں کی قوم پر ہم تجھ پہ توکل کر کے نکلے۔ جب بندہ مومن کہتا ہے نا کہ اللہ میرا توکل تو تجھ پہ ہے اور ان ظالموں کا نشانہ مجھے نہ بنانا، اپنی رحمت کے ساتھ مجھے نجات دے۔ میرے بھائی، جب انسان یہ بار بار رپیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے میرا اللہ پر توکل ہے اور کہتا ہے میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا، پھر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا عمل ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ کالا ہے، پیلا ہے، سفلی ہے، کوئی بھی ہے۔ ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہمارے لیے بڑا ہے، ہمارے لیے تو ایک شیطان کو بھگانا بھی بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اس نے جب حکم کرنا ہے، اس نے جب ارادہ کرنا ہے تو وہ ہو جانا ہے۔ تو اس لیے یہ اس عمل کے ذریعے کوئی بھی کیسا بھی جادو ہے اس کو آپ توڑ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، توکل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اللہ سے مدد مانگ کے انشاءاللہ اس شر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔